ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن، قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ، قرآن بالتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چیپٹر 27، سورہ 27، سورہ النمل یعنی چیونٹیاں، دا آنٹس۔ اس سورہ کی 93 آیات ہیں اور تمام آیات کا ترجمہ 10 آیات کر کے پڑھا جائے گا، اور تمام ترجمے میں جتنے بریکٹس ہیں وہ ساتھ ہی پڑھ دیے جائیں گے۔ بریکٹس اس لیے ہیں تاکہ جہاں جہاں پر وہ بریکٹ ہے وہاں پہ ترجمہ مزید قابل فہم اور آسان ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 سے 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ توسین، توئیں یعنی المقصد، یعنی وہ اللہ جس نے مکمل انصاف کے ساتھ حقوق اور واجبات کے صحیح پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ سین یعنی سمیع، یعنی اللہ وہ جو ہمیشہ ہر وقت اور ہر جگہ سب کچھ سننے والا ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے کہ یہ آیات یعنی یہ سچائیاں اور احکام اور قوانین قرآن کے ہیں، جو کہ کتاب مبین ہے، یعنی جو ایک واضح ضابطۂ حیات ہے۔ اور کتاب مبین قرآن کی یہ آیات صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور اہل ایمان کو یعنی ان لوگوں کو جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن میں یعنی اطمینان اور بے خوفی کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ انہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ ان احکام اور قوانین پر چلتے رہنے کے نتائج حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری انہی اہل ایمان کے لیے ہے جو صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ لہٰذا کسی شک میں نہ رہنا کہ ان اہل ایمان کے برعکس جو لوگ آخرت کی زندگی کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور اسی مادی زندگی کو اول اور آخر سمجھ کر مادی فائدوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو ہم ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ اسی خود فریبی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جو جواب دہی پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے غلط روش زندگی پر چلتے چلے جاتے ہیں، جو ان کے لیے ایک برا عذاب بن کر رہ جاتی ہے، اور پھر وہ آخرت میں بھی سخت نقصان میں رہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نوع انسان کو اسی نقصان اور تباہی سے بچانے کے لیے تجھے یا رسول یہ قرآن دیا گیا ہے، اور یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر رکھی ہیں، اور جو ہر چیز کے بارے میں لامحدود علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ غلط راستے پر چلنے کا انجام تباہی ہوتا ہے، تو اسے مزید سمجھنے کے لیے ایک بار پھر موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کا تجزیہ وہاں سے شروع کرو جب ایک تاریک رات میں موسیٰ اور اس کے ساتھی ایک پہاڑ کے دامن میں تھے، اور رات کی تاریکی میں راستے کا پتہ اور نشان نہیں ملتا تھا، اور سردی بھی تھی۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے دور ایک آگ دیکھی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور میں ابھی تمہارے پاس راستے کا پتہ و نشانی کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم لوگ اسے تاپ سکو اور اس طرح رات بسر ہو جائے۔ سورہ 28 آیت 29۔ پھر جب موسیٰ اس آگ کے پاس آیا تو اسے ایک آواز سنائی دی، جو آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے اسے کثرت سے سامان نشو و نما اور ثبات و استحکام مہیا کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔
چنانچہ اس اللہ کے احکام کی تکمیل کے لیے بغیر کوتاہی کے تیزی سے سرگرم عمل ہو جاؤ جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ موسیٰ حیران تھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ اس پر آنے والی آواز سے اسے سنائی دیا کہ اے موسیٰ، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، اور جس نے حقائق کی باریکیوں کے مطابق انسان کے لیے درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر رکھی ہیں، اور جس کے لیے تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کو نادرست راہ سے ہٹنے کی دعوت دو اور قوم اسرائیل کو درست راہ پر چلنے کی تلقین کرو۔ اور اس مہم کے سلسلے میں مختلف احکام اور معجزاتی نشانیاں بھی دی گئیں، جنہیں جاننے کے لیے اس آواز سے موسیٰ کو سنائی دیا کہ اے موسیٰ، تم ذرا اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ موسیٰ نے حکم کے مطابق اپنی لاٹھی پھینک دی، اور پھر جب اس سے دکھائی دیا کہ گویا کہ وہ لہراتا ہوا سانپ ہے تو وہ لوٹ کر بھاگ نکلا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، مت خوف کھاؤ اور یقین رکھو کہ میرے پاس رسول خوف نہیں کھایا کرتے۔ سورہ النمل آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، البتہ اگر اس نے برائی کو زندگی کی حسین راہ پر چل کر اچھائی میں بدل ڈالا ہے تو پھر اسے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ بلا شبہ اللہ وہ ہے جو تباہیوں سے محفوظ کر کے اپنی حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا۔ بہرحال یہ دونوں نشانیاں ان 9 احکام اور قوانین سے متعلق ہیں جنہیں لے کر تم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، کیونکہ اس قوم نے نشو و نما دینے والی حفاظتوں سے نکل کر خرابی اور بے اطمینانی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ لیکن جب اس قوم کے پاس ہمارے اس قدر بصیرت افروز احکام و قوانین آئے تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ ان پر ایمان لے آتے، وہ الٹا یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ حالانکہ انہیں دل میں یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو نہیں، لیکن انہوں نے محض اپنی سرکشی اور تکبر کی بنا پر اس سے انکار کر دیا۔ مگر تم دیکھ لو کہ یہ لوگ جو امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑنے والے تھے، تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں داؤد اور سلیمان جیسے رسول پیدا کیے اور انہیں علم سے نوازا گیا۔ انہوں نے اللہ کی تحسین و آفرین کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور پھر داؤد کے بعد سلیمان اس کا جانشین ہوا، اور مملکت کا اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ یوں رعایا سے مخاطب ہوا کہ مجھے پرندوں کی بولیوں تک کا علم عطا کیا گیا ہے، اور اس مملکت خداداد کی قوتوں اور ثروتوں کو دیکھو کہ ہمیں ہر قسم کا ساز و سامان میسر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ صاف طور پر اسی اللہ کی عطا کردہ فضیلتیں اور فراوانیاں ہیں۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، مگر وہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ سلیمان کو معلوم ہوا کہ سبا کی مملکت اس کے خلاف سرکشی کا ارادہ رکھتی ہے، چنانچہ وہ اس کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں راندھ ڈالے اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہو کہ کیا کچھ اس لشکر کے تلے کچلا جا چکا ہے۔ سلیمان نے یہ سنا تو وہ مسکرایا اور اس کی بات پر ہنس دیا اور دعا کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، مجھ پر نظم و ضبط طاری رکھنا، کیونکہ مجھے اس قدر علم عطا کر دیا گیا ہے کہ میں چیونٹی کی آواز تک کا ادراک کر لیتا ہوں، تو اس کی وجہ سے کہیں مجھ سے کوئی زیادتی یا غفلت نہ ہو جائے۔ میری مدد کرنا تاکہ میں تیری عطا کردہ خوشگواری اور
سرفرازی کا شکر ادا کرتا رہوں جس کا تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمایا ہے، اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں سنوارنے والے ایسے کام کروں جو تیری مرضی کے مطابق ہوں، اور اس طرح تو میری قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ بہرحال لشکر جب آگے چلتا گیا تو ایک مقام پر ایسا ہوا کہ سلیمان نے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے لشکر میں ہدہد دکھائی نہیں دیا، کیا وہ کہیں ان میں سے ہے جو غائب ہو جاتے ہیں، یعنی جو ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ سورہ النمل آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بلا وجہ عین موقع پر ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا ہے تو نظم و ضبط کا یہی تقاضا ہے کہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، بلکہ اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا اسے یوں غیر حاضر ہونے کی ضرور کوئی واضح وجہ پیش کرنی ہوگی تاکہ وہ سزا سے بچ سکے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ہدہد آ گیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، اور میں سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ میں نے واقعی ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان پر حکمران ہے، اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر کیا گیا ہے، اور وہ عظیم الشان تخت کی مالک ہے۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم کے لوگ اللہ کی بجائے سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا رکھے ہیں، اس لیے وہ اپنے مسلک کو بالکل صحیح اور درست سمجھتے ہیں، اور یوں اس نے انہیں زندگی کے صحیح راستے کی طرف آنے سے ایسے روک رکھا ہے کہ وہ اس کی طرف رہنمائی نہیں حاصل کر پاتے۔ اس نے کہا کہ حیرت ہے کہ وہ اللہ کی پرستش نہیں کرتے، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور اسے سب علم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورج کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی اور پرستش نہیں کی جا سکتی، اور یہ وہ ہے جو ضابطوں پر مبنی ساری کائنات کو سہارا دینے والی عظیم قوت کی نشو و نما کر رہا ہے۔ سلیمان نے یہ سب کچھ سنا اور کہا کہ ہم ابھی معلوم کر لیتے ہیں کہ تمہارے بیان میں کہاں تک صداقت ہے، یا تم ان میں سے ہو جو جھوٹ بولا کرتے ہیں اور سچا ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اب تم ایسا کرو کہ یہ میرا خط لو اور اسے لے جا کر سبا کے فیصلہ سازوں کی طرف ڈال دو، اور پھر ان کی جانب سے واپس آ جاؤ، اور اس کے بعد دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے وہ خط پا کر اپنے مشیروں کی مجلس بلائی، اور وہ ان سے یوں مخاطب ہوئی کہ اے اہل دربار، حقیقت یہ ہے کہ میری طرف یہ جو خط ڈالا گیا ہے تو یہ بڑے ہی شریفانہ انداز میں لکھا گیا ہے، اور یقیناً وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یوں شروع کیا گیا ہے کہ بلا شبہ اس اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم پا قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، سورہ 27 آیت 26۔ لہٰذا تم لوگ مجھ پر سرکشی نہ کرو، یعنی میری دعوت سے بغاوت نہ کرو، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ سورہ النمل آیت 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تم لوگ مجھ پر سرکشی نہ کرو، یعنی میری دعوت سے بغاوت نہ کرو، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ خط سنا لینے کے بعد اپنے اکابرین سے مخاطب ہو کر ملکہ سبا نے کہا کہ اے سردار ران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کیونکہ جب تک تم موجود ہو تو میں تم سے مشورہ کیے بغیر کسی معاملہ کا آخری فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلیمان کے پاس بڑے بڑے جرار لشکر ہیں تو ہم بھی کم نہیں، کیونکہ ہم بھی بڑی قوتوں کی مالک سخت جنگجو قوم ہیں، اس لیے اس وجہ سے خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس معاملہ کا صرف ایک پہلو ہے
جس کی طرف سے ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں۔ اس کے دوسرے پہلوؤں پر آپ غور کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا اور حکم صادر کرنا ہے، کیونکہ ہم اس پر عمل کریں گے، لہٰذا ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا کہ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ تم جنگ سے گریز نہیں کرو گے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بادشاہ فتح حاصل کر کے کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے تہس نہس کر دیتے ہیں، اور وہاں انسانی اطمینان اور انسانی وقار کا اس طرح تختہ الٹ دیتے ہیں کہ وہاں کے صاحب عزت اکابرین کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بادشاہ اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم جنگ سے گریز کرنے کی کوشش کریں، اور یوں کرتے ہیں کہ بنا کسی شک کے میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھ لیتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ قاصد تحفہ لے کر آیا تو سلیمان نے کہا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے جو کچھ مجھے نوازا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ آسانی اور خوشگواریاں پیدا کرنے والا ہے جس سے کہ تمہیں نوازا گیا ہے، بلکہ یہ ہدیہ جو تمہارے لیے باعث مسرت ہے اس کی میرے نزدیک کچھ قیمت نہیں۔ میرے نزدیک قدر و قیمت صرف اس کی ہے کہ تم اللہ کے احکام و قوانین کی اطاعت اختیار کر لو، لہٰذا تم اسے واپس انہی کی طرف لے جاؤ، کیونکہ جو اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ سورج کی پرستش کرنے والوں کی سرکشی کو شرک اور کفر سمجھتے ہیں، اور انہیں جا کر بتلا دو کہ ہم ایسا لشکر لے کر ان کی طرف آ رہے ہیں کہ جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہیں ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور پھر وہ کم تر و پست ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ قاصد واپس چلا گیا اور سلیمان نے چڑھائی کا ارادہ کر لیا اور اپنے اہل دربار سے کہا کہ اے سرداران قوم، اس سے پہلے کہ وہ لوگ سرکشی چھوڑ کر فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آتا ہے؟ اس پر جنوں میں سے ایک بہت زیادہ قوت رکھنے والے نے کہا کہ یقیناً میں اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے ہی لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس کی قوت بھی رکھتا ہوں اور قابل اعتماد بھی ہوں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ بہرحال چشم زدن میں وہ تخت اس شخص نے سلیمان کے پاس پہنچا دیا۔ چنانچہ جب سلیمان نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ یہ سب میرے رب کی عطا کرتا فضیلتیں ہیں، اور یہ اس لیے عطا کی گئی ہیں تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا شکر کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شکر کرتا ہے یعنی جو عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے یعنی ان کا غلط استعمال نہیں کرتا، تو وہ اپنے آپ کی ہی قدر کر رہا ہوتا ہے، اور جو شکر کرنے سے انکار کیے رکھتا ہے یعنی جو نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے ان کا غلط استعمال کرتا ہے، تو بلا شبہ میرا رب تو وہ ہے جو محتاج ہی نہیں اور لامحدود عزتوں والا سخی ہے۔ سورہ النمل آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس تخت پر غور و خوض کرنے کے بعد سلیمان نے کہا کہ اس کے لیے یعنی سبا کی ملکہ کے لیے اس کے تخت کی صورت و ساخت بدل دو، تاکہ جب وہ آ کر اسے دیکھے تو ہم اسے آزمائیں کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قدر بصیرت اور دانش کی مالک ہے، اور جس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں اصل حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت ہے یا یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں درست راہ کا پتہ بتا بھی دیا جائے مگر وہ اسے سمجھتے ہی نہیں۔ چنانچہ جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا یہ وہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، لہٰذا ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔
اور اس کے بعد یوں ہوا کہ اس نے یعنی سلیمان نے اس کو یعنی ملکہ سبا کو سورج کی غلامی اور پرستش سے روک دیا جو کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اختیار کر رکھی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایسا اس لیے کرتی تھی کیونکہ اس کا تعلق اس قوم سے تھا جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام اور قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا تھا۔ اب ان کے تعلقات کی خوشگواری آگے بڑھی تو سلیمان نے اسے اپنے ہاں بطور شاہی مہمان مدعو کیا اور شیش محل میں اس کے قیام کا بندوبست کیا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی ایسا محل نہیں دیکھا تھا، لہٰذا جب اس سے کہا گیا کہ آپ محل کے اندر تشریف لائیں تو جب اس نے اس بلوری فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں، یعنی لباس کو ٹخنوں سے اوپر تک کر لیا، اور اس سے وہ گھبرا سی گئی۔ سلیمان نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپ لیا اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ محل شیشوں سے جڑا ہوا اور یہ شیشے کا فرش ہے جس میں عکس دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، میں نے یقیناً اپنے آپ پر زیادتی کی تھی جو تجھے چھوڑ کر باطل خداؤں کی غلامی اختیار کر رکھی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں عقل و شعور کے اندھیروں میں تھی، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ اسی اللہ کو تسلیم کر کے اس کی فرما پذیر ہوں جو سارے عالمین کی نشو و نما کر رہا ہے۔ یہ تو تھا سلیمان اور ملکہ سبا کا ماجرا جس نے اللہ کے احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو تباہیوں سے بچا لیا۔ اس کے برعکس وہ اقوام بھی ہیں جنہوں نے رسولوں کی بات نہ مان کر اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ ان میں بہرحال تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ایک قوم سمود تھی جس کی طرف ہم نے ان کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی غلامی اختیار کرو، یعنی اللہ کے سارے احکام اور قوانین بغیر کسی شک و شبے کے قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اچانک دو گروہوں میں تقسیم ہو کر آپس میں جھگڑا کرنے پر اتر آئے۔ ان میں ایک گروہ وہ تھا جس نے صالح کے ساتھ اللہ کے احکام کو تسلیم کر لیا، اور دوسرا وہ جس نے اس سے سرکشی اختیار کر لی۔ یوں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ صالح نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ تم جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو اسے لے کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا اے میری قوم، تم کس قدر اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ زندگی کی حسین اور خوشگوار مسرتوں سے پہلے تم کیوں تباہیوں اور بربادیوں کے لیے جلدی مچا رہے ہو؟ تم ان تباہیوں کو آوازیں دے دے کر بلانے کی بجائے اللہ سے ان سے محفوظ رہنے کا سامان کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس سے نہ صرف یہ کہ تم ان تباہیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے بلکہ تمہیں تمہاری نشو و نما کا سامان بھی فراوانیوں سے مل جائے گا۔ اس کے جواب میں وہ کہتے کہ جب سے تم اور تمہارے ساتھی پیدا ہوئے ہیں تب سے ہمیں مسلسل تباہی اور بربادی ہی کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑے منحوس ہو۔ اس پر صالح ان سے کہتا کہ تم پر یہ نحوست یعنی یہ تباہی اور بربادی ہماری وجہ سے نہیں آ رہی بلکہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جس کا حساب اللہ کے پاس ہے، بلکہ میں تمہیں پھر تنبیہ کر رہا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو سخت ترین آزمائش میں مبتلا ہونے والی ہے۔ بہرحال بات یوں ہے کہ قوم سمود بستی میں 9 ایسے افراد تھے جنہوں نے ساری سرزمین پر امن اور اطمینان کو تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑ رکھا تھا، اور وہ قطعی طور پر سنوارنے کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجلس بلائی اور کہنے لگے کہ آپس میں مل کر اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ ہم سب مل کر صالح اور اس کے ساتھیوں پر رات کو حملہ کر دیں گے۔ اور پھر اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک ہوتے دیکھا تک نہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یوں انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور ان کے مقابل ہم نے بھی ایک ایسی خفیہ چال چلی جس کا انہیں شعور تک نہ تھا۔
یوں انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور ان کے مقابل ہم نے بھی ایک ایسی خفیہ چال چلی جس کا انہیں شعور تک نہ ہو سکا۔ سورہ النمل آیت 51 سے آیت 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا غور کرو اور دیکھ لو کہ ان کی خفیہ چال کا کیا انجام ہوا۔ صالح اور اس کے ساتھی تو صحیح سلامت رہے، مگر ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ چنانچہ رہ گئے ان کے گھر جو ویران ہو گئے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے ان کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی کرنے کے مجرم بنتے تھے۔ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اس سرگزشت میں جو علم اور بصیرت رکھتے ہیں ان کے لیے سبق آموز آگاہی ہے۔ بہرحال ان کو تو تباہ کر دیا گیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ احکام اور قوانین اور صداقتوں کو تسلیم کر رکھا تھا اور خوفناک نتائج سے محفوظ رہنے کے لیے ان پر عمل پیرا ہو چکے تھے، انہیں ہم نے اس تباہی اور بربادی سے بچا لیا۔ اور نافرمان قوموں میں ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے لوط کی سرگزشت دہرائی جاتی ہے کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دیکھتے سمجھتے ہوئے بھی طے شدہ جنسی حدوں کو توڑنے پر اتر آئے ہو۔ یہ تم کیا کرتے ہو اور کس طرف چلے جا رہے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ تم جنسی خواہش کی تسکین کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو؟ بلکہ تم نے تو ثابت کر دیا ہے کہ تم جاہلوں کے کام کرنے والی قوم ہو۔ مگر اس کی قوم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ لوط کی جماعت کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کیا جائے، کیونکہ یہ بڑے پاک باز انسان بنتے ہیں۔ اس لیے ایسے پاک بازوں کا ہم میں کیا کام ہے؟ آخرکار سوائے لوط کی بیوی کے جس کا کہ پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، کیونکہ وہ برے لوگوں کا ساتھ دیا کرتی تھی، ہم نے اس کو یعنی لوط کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ چنانچہ ہم نے ان پر ایک ایسی بارش برسائی جو اس قدر بری بارش تھی کہ وہ سب تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، حالانکہ انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ برے طریقوں سے باز نہیں آؤ گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا اے رسول انہیں بتلا دو کہ جن داستانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ گواہ ہیں کہ زندگی کے حسن اور توازن اور اطمینان اور مسرتوں کے ضابطوں کے خلاف کام کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دینے والا اللہ کس قدر تحسین و آفرین کے قابل ہے۔ مگر ان ظالمین کے گروہ سے الگ وہ لوگ جو آمیزشوں سے پاک ہو کر اللہ کی اطاعت اور غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو ان پر امن اور سلامتی طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر اللہ کے یہ ضابطے اور قوانین نہ ہوتے تو ایک دفعہ جو گروہ قوت حاصل کر لیتا وہ دوسروں پر ظلم اور استبداد کیے جاتا اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہوتا۔ اس لیے سوچو کہ غلبہ اور اقتدار کیا اللہ کا بہتر ہے یا ان معبودوں کا جنہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور انہیں انسانوں پر ظلم کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں؟ اور اے رسول اگر یہ پھر بھی تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے تو ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو درست توازن اور تناسب میں وجود پذیر کیا، اور وہ کون ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہم اس سے خوشنما بارونق باغات اگا دیتے ہیں، مگر تمہارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تم ان باغات کے درخت بغیر پانی کے اگا سکتے۔ لہٰذا اب غور کرو اور سوچو کہ کیا احکام اور قوانین اختیار کیے جانے اور پرستش کیے جانے کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اس قدر قوتوں کا مالک ہو کر اس کے اختیارات میں شریک ہو سکے؟ لیکن وہ لوگ یعنی شرک کرنے والے کسی نہ کسی کو اللہ کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہیں اور یوں وہ غلط اور ٹیڑھے طریقوں کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ سورہ النمل آیت 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے زمین کو باوجود اس کی اس قدر تیز گردش کے ایسا بنا دیا جس پر ہر شے عمدگی سے ٹھہر سکتی ہے،
اور اس کے آر پار بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالیں، اور اس کے لیے پہاڑوں کی میخیں بنا دیں، اور دو دریاؤں کے درمیان روک کا سامان پیدا کر دیا۔ سورہ 25 آیت 53۔ لہٰذا اب غور کرو اور سوچو کہ کیا احکام اور قوانین اختیار کیے جانے کے لیے اور پرستش کیے جانے کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اس قدر قوتوں کا مالک ہو کر اس کے اختیارات میں شریک ہو سکے؟ لیکن ان لوگوں کی اکثریت علم اور بصیرت سے کام نہیں لیتی۔ اور پھر ان سے یہ بھی پوچھو کہ وہ کون ہے جو کسی بے قرار اور پریشان کی دعا کا جواب دیتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین میں خلافتیں عطا کرتا ہے، یعنی تمہیں زمین میں اس لیے حکمرانیاں عطا کرتا ہے کہ تم نازل کردہ احکام اور قوانین کو نافذ کر کے پریشان لوگوں کی پریشانی اور مشکلات ختم کر دو۔ لہٰذا اب غور کرو اور سوچو کہ کیا احکام اور قوانین اختیار کیے جانے اور پرستش کیے جانے کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اس قدر قوتوں کا مالک ہو کر اس کے اختیارات میں شریک ہو سکے؟ لیکن انسانوں میں بہت کم ایسے ہیں جو اس سے سبق آموز آگاہی حاصل کر سکیں۔ اور ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو نشو و نما کے لیے خوشگواریاں اور فراوانیاں میسر کرنے سے پہلے ایسی ہوائیں چلاتا ہے جو خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں کہ ایسی بارش آنے والی ہے جو شادابیوں اور رزق کی فراوانیوں کا باعث بنے گی۔ لہٰذا اب غور کرو اور سوچو کہ کیا احکام اور قوانین اختیار کیے جانے کے لیے اور پرستش کیے جانے کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اس قدر قوتوں کا مالک ہو کر اس کے اختیارات میں شریک ہو سکے؟ تو کیا اس سے واضح نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے بہت اعلیٰ و برتر ہے جن کو لوگ اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں؟ اور ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو تخلیق کرنے کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی مخلوق کا پہلی بار وجود میں آنا اور پھر اسی مخلوق کی نسل کے پیدا ہوتے رہنے کا انتظام اس قدر بڑی حقیقت ہے کہ اسے سوائے اللہ کے اور کون کر سکتا ہے کہ اسے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جائے؟ اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے زندگی کی نشو و نما کا سامان عطا کرتا ہے۔ لہٰذا غور کرو اور سوچو کہ کیا احکام و قوانین اختیار کیے جانے کے لیے اور پرستش کیے جانے کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اس میں شریک ہو سکے؟ چنانچہ اے محمد کہو ان سے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی تائید میں دلیل پیش کرو۔ اور ان لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ زندوں کو تو ایک طرف یہ مردوں کو بھی اللہ کے اختیارات میں شریک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی غیب کا علم رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ رکھتا ہے، اس لیے مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اے رسول ان کو آگاہ کر دو کہ سوائے اللہ کے آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور یہ جو مردے ہیں جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو اتنا بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ان سے کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ سورہ 13 آیت 14، سورہ 16 آیت 21۔ اور جہاں تک آخرت کی زندگی کا تعلق ہے کہ جب مرنے کے بعد انسان کو آخر کار پھر زندگی ملے گی اور اس کے اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو اس کے بارے میں نوع انسان کو وحی کے ذریعے مسلسل علم حاصل ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھوں کی طرح تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کافر لوگ یعنی وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر بھی نکالے جائیں گے وہاں سے جہاں بھی مر کر وہ جا چکے ہوں گے؟ اور پھر وہ طنزاً کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے بھی یہی وعدہ کیا جا رہا ہے
کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور یہی وعدہ اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے کیا جاتا رہا ہے، حالانکہ آج تک نہ وہ زندہ ہوئے ہیں اور نہ ہی ہم میں سے جو مر گیا ہے ہم نے اسے زندہ ہوتے دیکھا ہے۔ اس لیے یہ محض اگلے وقت کے لوگوں کی بیان کردہ کہانیاں ہیں جو اس طرح دہرائی جا رہی ہیں اور ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی برائیاں کرتے رہیں انہیں کوئی تباہی نہیں آ سکتی، مگر اے رسول ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھ کر بتاؤ کہ جن قوموں نے انسانیت کے خلاف جرائم کرنے کا راستہ اختیار کر رکھا تھا تو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ لہٰذا اے رسول تم لوگوں تک دی گئی آگاہی کو پہنچاتے چلے جاؤ، مگر تم اس سے غمگین نہ ہونا کہ یہ لوگ صحیح بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی تدبیروں اور سازشوں سے جو یہ اس دین کے خلاف کرتے ہیں دل گرفتہ ہونا۔ سورہ النمل آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ ہم پر عذاب آنے کی جو ہمیں دھمکی دیتے ہو تو اس کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ ان سے کہو کہ جن تباہیوں کے متعلق تم اس قدر جلدی مچا رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض بالکل ہی تمہارے پیچھے چلی آ رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعمال اور نتائج میں مہلت کا وقفہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ تمہیں نشو و نما دینے والا نوع انسان سے نرمی اور تحمل برتنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اپنی غلط روش کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لیں اور اس طرح تباہی سے بچ جائیں۔ لیکن اکثر ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ظاہری طور پر اس دین کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور باطنی طور پر اس کے خلاف سوچتے ہیں تو ان کو آگاہی دے دو کہ بلا شبہ تمہارے رب کو ان سب باتوں کا علم ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کے ذہنوں میں ابھرنے والے احساسات تو ایک طرف، اللہ تو وہ ہے جس سے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے شفاف لامحدود علم سے باہر نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کے اسی شفاف لامحدود علم کی بنا پر ہی بنی اسرائیل پر نازل شدہ امور کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیتا ہے جن میں وہ اکثر و بیشتر اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور بلا شبہ قرآن اہل ایمان کے لیے، یعنی ان کے لیے جو نازل کردہ احکام اور قوانین اور صداقتوں کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی حالت میں داخل ہو گئے ہیں، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان کو خوشگواریوں اور سرفرازیوں کے کمال تک لے جانے کا باعث ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اس ہدایت اور رحمت کو مسترد کر دیتے ہیں تو پھر انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ تمہارا رب ان کے درمیان اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہے گا، اور وہ یہ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ وہ لامحدود قوتوں اور لامحدود علم کا مالک ہے۔ لہٰذا اے رسول تم اللہ کے اٹل احکام اور قوانین پر بھروسہ کر لو اور یقین رکھو کہ تم ایسی نکھری ہوئی شفاف سچائی پر گامزن ہو جو اپنی گواہی آپ ہے۔ مگر اے رسول اس سے بھی آگاہ رہو کہ ان سچائیوں کے بارے میں تم یقیناً مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو کہ پشت پھیر کر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقلوں اور جذبوں کو مردہ کر رکھا ہے اور سچائی کے لیے کان بند کر رکھے ہیں اور تہیا کر رکھا ہے کہ وہ سچائیوں کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، تو اس سلسلے میں انہیں کچھ بھی نہیں سنایا جا سکتا۔ سورہ النمل آیت 81 سے 93 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور نہ ہی تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو، یعنی وہ جو آنکھیں کھول کر سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا جا سکتا،
البتہ تم صرف انہیں سنا سکتے ہو جو سننے کے لیے آمادہ ہوں اور جنہوں نے ہمارے احکام اور قوانین کو تسلیم کر لیا ہو، کیونکہ یہ ہیں وہ جو مسلمان ہو گئے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو چکے ہوتے ہیں۔ بہرحال جب ان پر یہ قول واقع ہوگا، یعنی اللہ کی یہ بات پوری ہونے کی آمد ہوگی کہ قیامت آ کر رہے گی اور اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو اس وقت ہم ان کے لیے زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ انسان ہمارے احکام اور قوانین پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ جب انہیں احساس ہوگا کہ وہ کس قدر غلطی اور گمراہی میں مبتلا تھے اور صرف دنیا کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ اور اس دن ہم ہر امت میں سے ایسے لوگوں کی فوج جمع کر لائیں گے جو ہمارے احکام و قوانین اور سچائیوں کو جھٹلاتے تھے، اور پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کی درجہ بندی کر کے ایک ضبط میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ حاضر کر دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ہی ہو جنہوں نے میرے احکام و قوانین اور سچائیوں کو جھٹلا رکھا تھا اور انہیں کبھی علم و بصیرت کے احاطے میں نہیں لاتے تھے؟ یا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا کیا کرتے تھے، اور کیوں نازل کردہ سچائیوں سے سرکشی کرتے رہتے تھے؟ الغرض انہوں نے جن جن حقوق سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کی ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ کا اٹل فیصلہ ان پر صادر ہو جائے گا اور پھر وہ آگے سے بول ہی نہیں سکیں گے۔ ان لوگوں نے ہمارے احکام اور قوانین اور ہماری نشانیوں پر غور نہ کرنے کا اس قدر تہیہ کر رکھا تھا کہ ساری کائنات کے بڑے بڑے پوشیدہ قوانین تو ایک طرف، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم نے رات کو ایسا بنایا کہ اس میں دن کی رونقیں ساکن ہو جاتی تھیں، اور دن کو دیکھنے کے لیے ایسا بنایا کہ اس میں واضح نظر آنے لگتا تھا؟ لہٰذا وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لیتے تھے، ان کے لیے تو یقیناً ان میں ایسی نشانیاں تھیں جس سے وہ سیکھ لیتے تھے کہ رات دن کی گردش کا قانون ثابت کرتا ہے کہ عروج اور زوال اور موت اور حیات کے بھی اسی طرح اٹل قوانین ہیں۔ چنانچہ وعدے کے مطابق جب وہ وقت طاری ہوگا تو یوں کہ اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی بگل نما چیز میں پھونک مار کر جو آواز پیدا ہوتی ہے تو ویسی ایک آواز طاری ہو جائے گی، ایسی کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب دہشت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ صرف وہ دہشت زدہ نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ ہی ایسا چاہے گا، یعنی جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوگا، صرف وہ دہشت زدہ نہیں ہوگا، ورنہ ساری کی ساری سرکش قوتیں عاجز اور بے دست و پا ہو کر اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ اور تم جو ان بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتے ہو جن کے متعلق تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ اس قدر جمے ہوئے ہیں کہ انہیں ہلایا نہیں جا سکتا، تو یہ اس وقت بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ساری کی ساری تو اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو نہایت درست اور مستحکم انداز سے بنا رکھا ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اسے اس کی مکمل خبر ہے جو کچھ کہ تم کرتے رہتے ہو۔ لہٰذا اس دن جو شخص حسن و توازن پر مبنی اعمال کے ساتھ آئے گا تو اس کے لیے خوشگواریاں اور سرفرازیاں ہوں گی، اور ایسے لوگ اس دن ہولناک پریشانیوں سے محفوظ ہو کر امن میں رہیں گے۔ ان کے برعکس جو شخص برے اعمال کے ساتھ آئے گا تو ایسے لوگ اوندے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم سمجھتے تھے کہ کیا تمہیں ان اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا جس کو کہ تم کیا کرتے تھے؟ چنانچہ اے نوع انسان، اگر تم برے اعمال سے بچ کر ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو جو حسن و توازن پر مبنی ہو، تو اے رسول یہ آگاہی دے دو کہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ سوائے اس کے اور نہیں،
کہ میں اس رب کا اطاعت گزار بن کر اس کے احکام اور قوانین اور پرستش کو اختیار کر لوں، جس نے اس شہر کو محترم بنا رکھا ہے، یعنی جس نے شہر مکہ کو کعبہ کی وجہ سے محترم بنا دیا ہے، جس میں کہ جو کچھ حرام ہے اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں، تاکہ یہ دنیا کی تمام بستیوں اور شہروں کے لیے ایک نمونہ سمجھا جائے اور اجتماعیت کی بنیاد فراہم کرے۔ اور یہ بھی بتلا دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو کر رہوں، یعنی جس طرح کائنات کی ہر شے اللہ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اسی طرح میں اس کے احکام و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے تگ و تاز کروں۔ یعنی یہ کہ میں اس قرآن کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو بتلا دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی درست راستے کے لیے رہنمائی اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی ہدایت یافتہ محسوس کر کے فائدے میں رہتا ہے، اور جو گمراہی میں رہے گا تو اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔ اس لیے ان کو آگاہ کر دو کہ میں صرف ان میں سے ہوں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے آگاہ کر دیں کہ جو غلط روش اختیار کر رکھی ہے اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے، اور کہہ دو کہ ایسا نظام قائم ہو کر رہے گا جو اللہ کی تحسین و آفرین کی جیتی جاگتی تصویر ہوگا، اور تمہارے سامنے بہت جلد ایسی نشانیاں آ جائیں گی جن سے تم پہچان لوگے کہ اللہ جو کہتا تھا وہ سچ ہو کر رہتا ہے، اور اس لیے یاد رکھو کہ تم جو عمل بھی کرتے ہو اس سے تمہیں نشو و نما دینے والا بے خبر نہیں ہے۔ سورہ النمل کی آیت 1 سے لے کر آیت 93 یعنی مکمل تمام آیات کا ترجمہ پیش کر دیا گیا۔